پہلے ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو احرام باندھ کر دکھا دیتا ہوں کہ احرام کس طرح باندھنا ہے، اس کے بعد ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تھوڑا سی ویڈیو کا زوم ہٹا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ احرام کی چادر ہے، اور سیم ایسی ہی ایک اور بھی چادر اتنی ہی بڑی ہے، اور سائز وغیرہ سب اس برابر کی ہے۔ اب مان لیجئے مثال کے طور پر ہر انسان کا قد اور اس کا بدن الگ ہوتا ہے، میرے جیسے یا مجھ سے کم ان کو تقریباً 2.5 میٹر کے آس پاس کا احرام لگتا ہے۔ پتلے ہیں تو بھی وہ گھما پھرا کے باندھ لیں گے، 2.5 میٹر میں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن اب مجھ سے کوئی زیادہ ہے تو اب ان کے لیے کم سے کم جو ہے 3 میٹر یا 3.25 میٹر، اب جتنے میں وہ فٹ ہو جائیں، اب اس کے حساب سے ان کو احرام کا کپڑا لینا پڑے گا۔ تو احرام کے کپڑے کے لیے دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے کپڑے ہیں، اور کاٹنز کے بھی کپڑے آتے ہیں، اور کچھ جو ہے ریڈی میڈ آتے ہیں، جیسے کہ یہ کپڑا جو ہے ریڈی میڈ۔ اب اس کو آپ ٹھنڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گرمی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی موسم میں استعمال کریں، جو ہے کسی جو ہے الجھن کا شکار آدمی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ احرام ہم کہاں سے باندھیں، احرام باندھیں تو کہاں سے باندھیں، ہمیں 14-15 گھنٹہ سفر کرنا ہے، کبھی احرام کھل جائے یا کچھ مسئلہ ہو جائے۔ یاروں، دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ احرام ہے، اور جس کو یہ پہننے نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ خانہ کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے آتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بہتر لباس ہے، سب سے اچھا لباس۔ آپ میں سے بہت سے لوگ لنگی پہنتے ہوں گے، تہبند پہنتے ہوں گے، تو اسی طرح اس کو باندھنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم لنگی کو سل کر پہنتے ہیں، اسے ہمیں جو ہے سلنا نہیں ہے۔ احرام کے کپڑوں کی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر دھاگے سے سلائی نہ کی جائی ہو، دھاگے سے اس کو سلنا نہیں ہے۔ تو احرام کا یہ کپڑا ہے۔ اب دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ احرام کے کپڑے میں عطر لگانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو ہے اپنے ہاتھوں سے حضور کے احرام میں عطر لگایا کرتی تھیں۔ تو اگر بیویاں ہوں گی، بیویوں سے مراد کئی لوگ ہیں تو آپ سب میں سے ایک ایک کے، آپ کی بیوی اگر ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ کے احرام میں وہ کپڑے، آپ کے احرام میں وہ عطر لگا دیں۔ عطر بھی استعمال کریں، ایک اچھی خوشبو والا استعمال کریں، تاکہ آپ جو ہے ہزاروں کے جھنڈ میں جب جائیں گے تو وہاں آپ کی خوشبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سب سے جو اہم ہے وہ ادب ہے، ادب۔ ادب کا مقام مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اندر اگر انسان ادب بجا لائے تو سمجھ لیں اس کے جانا آنا کامیاب ہو گیا، اور ادب نہیں ہے تو دنیا بھر کے وہابی اہل حدیث اہل خبیث پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ معاذ اللہ رب العالمین، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف پیر کیے ہوئے ہیں، حرم کعبہ میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں اور پیر جو ہے قبلے کی طرف ہے، کعبے کی طرف ہے۔ قرآن کا ادب نہیں ہے، قرآن جو ہے پیر جانگھوں پر رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی ادب نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ثم تعدب، میں نے کئی مرتبہ اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تم ادب حاصل کرو۔ ادب اگر انسان کے اندر آ گیا تو سمجھ جائیں کہ انسان کامیاب ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے، جب بیت اللہ کو جائیں تو اس بیت اللہ کا ادب کیا ہے، اس سفر کا ادب کیا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں احرام ہم نے باندھ لیا بس ہمارا سب کچھ ہو گیا عمرہ کر کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنی زبان کو بھی غلط الفاظ سے روکنا ہے، اپنی نگاہوں کو بھی بچانا ہے کہ کبھی بھول کر کسی جو ہے غیر عورت پر نہ پڑ جائے، کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول ہے، وہ زمین ایسی ہے، وہ حرم کا وہ دائرہ ایسا ہے کہ وہاں پر ہر ملک کے، ہر دیش کے لوگ جو ہے آپس میں چلتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں، ایک دوسرے سے کبھی کبھار بدن ٹچ بھی ہوتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دل دیکھنا ہے، کون کتنے سچے دل والا اور کتنے تقوی والا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں، اب وہاں تمہارا نفس دیکھا جائے گا۔ جس نے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔
صرف سفید لباس پہن لینا اور پیسے خرچ کر لینا اس چیز کا نام عمرہ نہیں ہے. اپنے آپ کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچانا، یہ عمرہ ہے. بہت سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، فجر کی نماز گل، رات میں دیر سے آئے، فجر کی نماز میں اٹھے نہیں. ایک چیز میں دیکھیں، ایک آدمی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، آدمی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے صبح 9 بجے کی اور ہمیں فجر کی نماز پڑھنا ہے 6 بجے. ہم 6 بجے نہیں اٹھتے، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اور وہی ہماری آنکھ 9 بجے ایک دم یاد سے کھلتی ہے. ہم 10 الارم لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وقت پر اگر آفس نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے میری سیلری کاٹ لی جائے، اور یہی عادت بنی رہی. اگر وقت پہ نہ پہنچنے کی عادت بنی رہی تو ممکن ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے تمہیں جاب سے نکال کر جو ہے باہر پھینک دے. تو جس رب کے ہم بندے ہیں، جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم وقت پر اٹھتے نہیں. چلو کبھی کبھار لیٹ ہو گیا، نہیں پہنچ پائے، الگ چیز ہے، کبھی کبھار کا مسئلہ الگ ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے، عام طور پر، کہ ہم اپنے جاب کے لیے، اپنے کام کے لیے وقت پر اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہی نماز کا وقت تو ہم نہیں اٹھتے، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو وہ جو مقام ہے، وہ جو جگہ ہے، وہاں پر ہمیں صرف احرام باندھ کر پھیرے لگا لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچانا ہوگا. تو یہ احرام کا جو ہے کپڑا ہے. اب اس کو باندھنا کس طور پر ہے، تو آئیں اس کے باندھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں. باندھنے کے دیکھیں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. احرام آپ کیسے بھی لپیٹ سکتے ہیں. اوپر کا میں نے کپڑا اس لیے رنگین پہنا تاکہ جب باندھوں تو آپ کو احرام مکمل طور سے سمجھ میں آئے کہ احرام باندھتے کس طرح ہے. ویڈیو میں برابر آ رہا ہے کیونکہ باہر بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ احرام کا دیکھیں کپڑا ہے اور اس کے یہ 2 حصے ہیں. ایک ہی کپڑے کے 2 کونے ہیں. اب اس کو باندھنا کس طرح ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی لپیٹ کے اس کو باندھ سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں، جس طرح بھی چاہیں. لیکن ایک بہتر طریقہ جس کے اندر آپ کو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے تکلیف نہ ہو، ایک بہتر طریقہ یہ ہے جو مجھے پسند ہے اور میں اسی پر عمل کرتا ہوں. تو وہ طریقہ یہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. کپڑے کا ایک حصہ زیادہ کر لیں، کپڑے کے ایک حصے کو آپ زیادہ کر لیں، دوسرے حصے کو کم کریں. اب اس کو ایسے ملا لیں. اس طور پر آپ نے اسے ملا لیا اور اس حصے کو آپ نے یہاں کر لینا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ طریقہ دیکھیں آپ. یہ طریقہ اب یہ جو ہے یہ صدر پوشی کے لیے پورا کام کرے گا. ایک ٹکڑا ہم نے اندر کر دیا ہے اور دوسرا ٹکڑا ہم اوپر سے لا کے یہاں ملا لیے. اب اس کو اس طرح پکڑ کے کونے میں لے جائیں اور لا کر اس کو، جس طرح آپ لنگی لپیٹتے ہیں، تہبند کو باندھتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو پہن لینا ہے. یہ ہمارا عمرہ احرام جو ہم باندھتے تو یہ ہمارے نیچے کا حصہ ہو گیا، یہ تہبند ہو گیا. اب اس کو آپ پہن کر بیٹھیں، چاہے جو بھی کریں، آپ کا پیر جو ہے نہیں کھلے گا. اس باندھنے کے طریقے میں آپ کا پیر نہیں کھلے گا. یہ باندھنے کا طریقہ ہو گیا. اب پھر بھی خوف ہے کہ کہیں کھل نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، کھل نہ جائے، کیونکہ اندر آدمی کچھ بھی نہیں پہنتا ہے. آپ عام لباس میں آپ انڈر ویئر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو کسی چیز کا استعمال نہیں. صرف یہ دو چیز ہوں گی، ایک اوپر کی چادر، ایک جو ہے نیچے کی چادر. تو اب آپ اگر اس سوچ و فکر میں ہیں کہ کہیں کھل نہ جائے تو بیلٹس آتے ہیں، بیلٹ، اس بیلٹ کو آپ جو ہے لگا لیں. تو اس سے کیا ہے انشاءاللہ تعالی پوری حفاظت ہوگی اور جو ہے اس کو ہمیں سلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری چادر ہے. بس انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کہ 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بھی جو ہے کافی ہو گیا ہے. اب یہ دوسری چادر کو ہمیں اوپر کے حصے میں اس طرح لپیٹنا ہے. اب یہ بھی بار پھسلتی رہتی ہے، سرکتی رہتی ہے، تو اس کو یہاں کھوس لیں، اس طرف اس کو کھوس لیں آپ، اور یہ دوسری چادر کو آپ جو ہے اس طرح اوپر سے کر لیں. یہ جو ہے آپ کا احرام، یعنی کہ عام طور پر جو ہم احرام کا معنی لیتے ہیں اس 2 کپڑوں کو، یہ آپ کا احرام ہو گیا. اس طور پہ ہمیں جو ہے
اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن نصیب کرے۔ تو اس طور پر ہمیں جو ہے اپنے دونوں چادروں کو لینا ہے۔ تو میری گفتگو جو بات چل رہی تھی وہ اجتباء تھی۔ اجتباء یعنی کہ احرام کے اوپر والی چادر کو داہنے کندھے سے، یہ کب کرنا ہے اس کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ کیا ہے ایئرپورٹ سے ہی اپنے داہنے کندھے کو کھول لیتے ہیں، جبکہ وہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آپ کو یہ کام کب کرنا ہے؟ جب آپ حرم کعبہ میں پہنچ جائیں اور اب آپ کو سعی، آپ کو جو ہے طواف اب شروع کرنا ہے، تو حجر اسود کے پاس پہنچیں، یا اس سے پہلے حجر اسود کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے جو اجتباء کہتے ہیں، وہ اجتباء اس چیز کا نام ہے کہ آپ چادر کے داہنے حصے کو اپنے بغل کے نیچے سے نکالیں، سیدھے کندھے کو کھولنا ہے، اب اس کو اوپر کی طرف کر لیں، یہ اجتباء ہے۔ اس طرح ہمیں جو ہے اپنی چادر کو لینا ہے۔ کب؟ جب ہم طواف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب طواف شروع کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے اپنے چادر کو اس طرح لے لیا اور اجتباء ہم نے کر لیا۔ اجتباء کرنے کے بعد کیونکہ اب حجر اسود کے پاس ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، حضور کے دور میں یا 100 سال پہلے چلے جائیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ جدہ، جہاں وہاں اترنے کی جگہ تھی، جہاں پر ناؤ رکتی تھی، جہاز رکتی تھی پانی والی، اس مقام سے لوگ پیدل چل کر حرم کعبہ کو جاتے تھے۔ کتنی مشقتیں تھیں، پانی کم رہتے تھے، پانی جو ہے کم رہتا تھا، چل کر جو ہے جانا، سواری اتنی نہیں رہتی تھی، لوگ جو ہے اونٹ پر، گھوڑے پر، کھچر پر سوار ہو کر، آج تو ٹیکنالوجی کتنی آگے نکل چکی، اے سی والی بس میں بیٹھ کے ہمیں سفر کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مطلب پسینے کا نام و نشان نہیں۔ تو اس طرح پہ جو ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اجتباء ہم کو جو ہے ممبئی سے کر کے ہی نکلنا ہے، یا جہاں سے ان کی فلائٹ ہے وہاں سے، اس طور پہ نہیں ہے، یہ جو ہے مکروہ ہے۔ آپ کو اجتباء کب کرنا ہے؟ جب آپ طواف شروع کرنے جا رہے ہوں، اس سے پہلے آپ کو اپنے داہنے کندھے کو کھول لینا ہے۔ داہنے کندھے کو کھول کر آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ کس طور پہ کرنا ہے؟ آپ جو ہے حجر اسود کی طرف جو ہے اس طرح ہاتھ کریں، کیونکہ پہنچنا بہت مشکل ہے، ہزاروں کی تعداد تو وہیں پر رہتی ہے، تو وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گر پڑ جائے گا، ایسا معاملہ ہے۔ تو حجر اسود کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ قربان جائیں اپنے نبی کی عظمتوں پر کہ حضور نے ہمیں کتنے طریقے عطا فرما دیے۔ معلوم تھا آنے والے دور میں جو ہے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو ممکن ہے کہ ہر کوئی حجر اسود تک نہ پہنچ سکے۔ حضور نے جو ہے 3 طریقے اپنائے۔ پہلا تو یہ کہ حضور جا کر خود حجر اسود کو چوما کرتے تھے، اس کے بعد آپ طواف کرتے تھے۔ دوسرا یہ حضور نے چھڑی کا اشارہ کیا، چھڑی کو چوما، پھر آپ نے جو ہے طواف کیا۔ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے استلام کرتے تھے، اس کو جو ہے آنکھوں سے لگا کر پھر اس کے بعد طواف کرتے تھے۔ تو وہاں تک تو پہنچنا ہر جو ہے ممکن نہیں ہے ہر انسان کے لیے۔ تو آپ اجتباء کرنے کے بعد آپ جو ہے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کریں اور اس کو چوم کر اس کے بعد آپ کا استلام ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہیں۔ کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں۔ اب ان 7 چکر میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے؟ تو رمل، پہلے 3 چکر میں ہمیں رمل کرنا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے دونوں سینوں کو تھوڑا سی پھلا لیں اور اکڑ کر چلیں، اس طرح، ہاں اس طرح چلیں، اکڑ کر چلیں، تھوڑا سینہ باہر نکلا رہے اور چلنے کی رفتار، لیکن ابھی رفتار آدمی تیز نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک بہت زیادہ رہتی ہے۔ کبھی اگر حرم خالی ملا تو یہ طریقہ ضرور اپنائیں، کیونکہ میرے نبی نے اپنایا ہے، میرے آقا نے جو ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، حضور اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو کبھی خالی ملے تو اس طور پر کریں، ورنہ جو ہمارا نارمل قدم جس طرح ہم کو وہاں پہ چلنے کی سہولت ملے گی اس طرح چلنا ہے۔ تو رمل یعنی شروع کے 3 چکر میں ہمیں اپنے سینے کو اس طرح چوڑا کر کے تھوڑا سی اکڑ کر جو ہے ہمیں حرم کعبہ کے اندر چلنا ہے۔ باقی اور کہیں پر اکڑنا جائز نہیں ہے، صرف ایک جگہ وہ ایسی ہے جہاں پر آدمی اپنے سینوں کو پھلا سکتا ہے اور اکڑ کر چل سکتا ہے، شروع کے 3 چکر میں۔ اس کے بعد آخری کا 4 چکر، ہم کو 7 چکر میں ہمیں یہ اجتباء رکھنا ہے، کندھے کو اپنے کھلے رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں 3 چکر میں کھلا رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 4تھے چکر سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں 7 چکر کے اندر یہ اجتباء کرنا ہے اور 3 چکر شروع کے ہمیں رمل کر کے یعنی کہ اکڑ
کے چلنا ہے۔ اب یہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا، کتنے چکر ہوئے؟ 7 چکر ہم نے لگا لیے، تصور میں لگا لیے، انشاءاللہ حقیقت میں بھی لگائیں گے۔ تو 7 چکر ہمارے پورے ہوئے۔ اب پورا کرنے کے بعد اب ہمیں 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنی ہے طواف کی نیت سے، واجب الطواف۔ اب مقام ابراہیم کے پاس جو جہاں پر اب ہمیں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے واجب الطواف کی نیت سے۔ تو اب نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے کندھے کو نہیں کھولنا ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے اپنے کندھے کو ہم جس طرح پہلے چھپا کر رکھے تھے، اب اس طرح ہم اپنے کندھے کو پھر سے چھپا لیں گے، اور ہمیں 2 رکعت نفل جو ہے 2 رکعت واجب الطواف کی نیت سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل پاس میں ہی مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پر جگہ ملے تو بہتر ہے، نہ ملے تو آپ پیچھے کی طرف آ جائیں۔ آپ کو حرم کعبہ میں جہاں کہیں جگہ ملے آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ جائیں وہ پانی پئیں جو جنتی پانی ہے، آب زمزم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھیں۔ تو آب زمزم ہمیں پینا ہے، آب زمزم خوب پیٹ بھر کر پی لیں، اور پینے کے بعد اب پھر جو ہے صفا پہاڑی کی طرف سے آپ کو داخل ہونا ہے۔ صفا پہاڑی پر اونچائی پر چڑھ جائیں، صفا پہاڑی پر اونچائی پر چڑھ جائیں، اور حرم شریف دکھنے لگے، خانہ کعبہ نظر آنے لگے، استلام کریں، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی شروع کریں۔ سعی وہاں پر کہاں دوڑنا ہے کہاں چلنا ہے وہ نشانات سب بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں 7 چکر صفا مروہ کے لگانا ہے۔ صفا سے چلیں گے مروہ تک، یہ تقریباً میرے حساب سے پکڑ کے چلیں 1 چکر، یہ صفا سے مروہ یہ ½ کلومیٹر کے آس پاس کی دوری ہے، نہیں 1 نہیں ہے، ½ کلومیٹر صفا سے مروہ، ریٹرن جو ہے 1 کلومیٹر پکڑ لیں اس کو۔ ہاں تو صفا سے آپ مروہ جائیں گے تو تقریباً یہ ½ کلومیٹر کے آس پاس کی اتنی دوری ہے۔ ابھی کسی کو بول دو کہ یہاں سے جو ہے 2 باوڑی جا کر کچھ سامان لے کر آ جائے، وہ نہیں جائے گا، لیکن وہاں چلانا ہے تو آدمی دل سے چلے گا وہاں پہ۔ کیوں چلے گا؟ کیونکہ کس مقام پر پہنچا ہے، کہاں پہنچا ہے، ایک الگ مقام ہے وہ۔ تو صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا آنا ہے، یہ صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے پھر صفا آئیں گے 2 چکر، 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، یہ 7 چکر ہمیں سعی کرنا ہے۔ سعی کرنے کے بعد اب وہاں پاس میں اگر حجام وغیرہ ملے تو وہیں ٹکلے کرا لیں، حلق کرا لیں یا تقصیر کرا لیں، اگر نہیں ملے تو پھر کلاک ٹاور ہر انسان جانتا ہے، اس کے نیچے بھی بہت سارے حجام وغیرہ ہیں، وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عمرہ کا مختصر طریقہ تھا۔ اب اس مختصر طریقے کو ہم نے جب سنا تو سن کر ماشاءاللہ سب بہت غور سے سن رہے تھے اس چیز کو، الحمدللہ۔ تو یہ عمرہ دیکھیں اب مکمل ہو گیا، طواف، سعی، اس کے بعد جو ہے حلق اور تقصیر۔ اب تقصیر اور حلق کرانے کے بعد ہمارا عمرہ کیا ہے؟ مکمل ہو گیا۔ اب ہم احرام اتار سکتے ہیں، اب احرام ہم اتار سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب مکمل عمرہ ہونے کے بعد اب ہم چاہیں تو گھوم کر پھر سے جو ہے دوسرے راستے کی جانب حرم شریف میں داخل ہو جائیں۔ ایک اہم چیز ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب ہم عمرے کی حالت میں، عمرے کی نیت کی حالت میں جب ہم ہوں تو اس وقت ہمیں کعبہ شریف کو نہیں چھونا ہے، کیونکہ عمرے کی نیت کرنے کے بعد عطر وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر اتنے عطر لگے رہتے ہیں، اتنے لگے رہتے ہیں کہ اگر آدمی صرف ٹچ کر دے تو ہاتھ مہکنے لگتا ہے، اور جو ہے کئی گھنٹوں تک مہکتا ہے، اتنے مطلب عمدہ قسم کا عطر استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم عمرہ کی نیت سے طواف کریں، عمرہ کر رہے ہوں کہ جس طواف کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، تو اس طواف کے اندر ہمیں خانہ کعبہ کے قریب جائیں، لیکن خانہ کعبہ کو نہ چھوئیں، بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عطر کی خوشبو آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور پھر جو مطلب شرطیں ہیں، جس شرطوں پر ہمیں عمل کرنا تھا وہ عمل نہیں ہو پائے گا، اور دم لازم آئے گا، یعنی کہ ایک بکرے یا بکری کی ہم کو جو ہے قربانی وہاں پر دینی پڑے گی۔ تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس مقدس مقامات کی زیارت اور حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو وہاں کرنا ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ آنے والے
جو ہماری محفل ہوگی اگلے مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سماعت کریں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کن کن چیزوں کو اپنے زندگی میں اپنے اس عمل میں لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہم سب کو بار بار بیت اللہ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔